ہم رمضان میں بہت سے معاملات پہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ سیاست کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ لیکن آج میں سیاست پر گفتگو سے پہلے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس معاملے کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کئی رمضان گزر چکے ہیں پچھلے 3-4 سال سے۔ آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ ہر رمضان میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف باقاعدہ بمباری کے ذریعے قتل عام کیا جاتا ہے، اور یہ صرف کل پرسوں نہیں ہوا، یہ قتل عام فلسطینیوں کا اس رمضان میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 5-6 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ 2021 میں شروع ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اسرائیل نے 256 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ 2022 میں اسرائیل نے رمضان المبارک میں 30 کے قریب فلسطینی کو شہید کیا۔ 2023 میں رمضان میں 413 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ 2024 میں 800 فلسطینی شہید ہوئے، اور اب 2025 میں ایک دفعہ پھر رمضان کے بالکل وسط میں بمباری کی گئی اور 130 بچوں سمیت 400 افراد ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ، اور اس کی صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کا راستہ اس کا جو قتل عام کا شوق ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ تو آج گفتگو کے لیے میرے ساتھ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون صاحب، اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی۔ میں سیاست پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ پہلے ذرا یہ بتائیں کہ کوئی انٹرنیشنل لاء میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے عقیل ملک صاحب کہ اسرائیل اس کا ہاتھ روکا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ICC میں یہ تمام تر معاملہ گیا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کی طرف سے، ساؤتھ افریقہ نے پٹیشن کی اور وہاں پہ پھر پروسیکیوشن کے حوالے سے معاملہ آگے بڑھا، لیکن وہ معاملہ پھر اسی طرح سرد مہری کا شکار ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کا مائٹ تو ہے، کیونکہ اس کو دیگر جو ممالک ہیں وہ ان کی سپورٹ حاصل ہے، امریکہ ہو گیا، دیگر ممالک ہو گئے، اور وہ بالکل ان کی جو لابیز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ گو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سیز فائر تھا، اور سیز فائر کو کیونکہ اب آدھا رمضان گزر چکا اور اس کو پرسسٹ کرنا چاہیے تھا کم از کم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی خاطر، لیکن کل پھر انہوں نے اپنی وہی جارحانہ جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ ہے، جو جینوسائیڈ یا نسل کشی کے وہ عزم پہ ہیں، اس کو معذرت کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے رات کو اس بابرکت مہینے میں بھی وہ اپنی بربریت اس میں کمی نہیں لائے اور اپنی بربریت دکھائی۔ حالانکہ دوسری طرف حماس ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ سیز فائر کو مینٹین کیا جائے۔ اور اس بابرکت مہینے میں جب سحر و افطار کے اوقات کے وقت وہاں پہ جو بالکل ایک توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ایک وہاں پہ ایسا جنگ کا سماں ہے غزہ میں، جب افطاری ہم دیکھتے ہیں اکثر تصویریں وغیرہ ویڈیوز وغیرہ جو غزہ سے آ رہی ہیں، کہ وہاں پہ مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح اپنے افطار کر رہے ہیں روزے کو، اور کس طرح اپنی سحری یا روزہ جو رکھ رہے ہیں وہ کس طرح رکھ رہے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ سینیٹیشن کے لیے اور کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش میں بھی خاصی وہ قلت ہے۔ اچھا، سینیٹیشن کے حوالے سے 85% وہاں پہ ان آپریبل ہے۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ مسلم ممالک فلسطینیوں کی مدد کے لیے کم سے کم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیر منیمل تو یہ ہے کہ جو پہلے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں بے نقاب کریں۔ ابھی دیکھیں مائٹ کی بات ہو رہی ہے، مائٹ رائٹ کب بن جاتا ہے؟ جب طاقتور قوتیں غلط کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ امریکی صدر کا بیان دیکھ لیں، وہ نسل کشی کے مترادف اور بہت سے مسلم ممالک کے سفارتی تعلقات ابھی تک برقرار ہیں، ہم ادھر ان کے ساتھ برقرار ہیں، پھر ہم اس چیز کو بار بار تقویت دے رہے ہیں۔ دیکھیں OIC کا فورم موجود ہے، کیا OIC کی میٹنگ نہیں کال ہو سکتی؟ کیا سارے آج اس چیز کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ وہاں ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں مسلم دنیا اتنی بھی کمزور نہیں ہے، اگر یہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے کہ 1973 کے رمضان میں ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ میں جو سعودی عرب کے فرما روا تھے شاہ فیصل، انہوں نے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور
اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا تیل بند کر دیا تھا تو فوراً انہوں نے جنگ بند کر تو اسی کے بعد پیٹرو ڈالر کا سارا قصہ آپ کے اس کے بعد سامنے پھر ایک سازش کے تحت شاہ فیصل صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تو کیا آپ کے خیال میں ابھی ہم یہ کوئی تیل کے ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تیل کے ہتھیار کا شاید دیکھیں سعودی عربیہ کس حد تک اس چیز میں ساتھ جائے گا، جو خود ابھی بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ لارج سکیل کی اس وقت امریکہ میں، ان کی اپنی کیا پالیسی ہوگی. مگر ایک اس فورم پہ تگڑی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو مسلم دنیا انٹروین کرے گی. اگر یہی خالی کہہ دیں مسلم امہ کی پیس کیپنگ فورس ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑی ہو جائے تو یہی کافی ہوگا. اتنا کہنا ہی کافی ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بڑی خوبصورت بات کی. آپ پھر کہیں گے کہ بیرسٹر صاحب سیاست کی طرف لے گئے ہیں تمام تر معاملے کو. میرے صاحب بات یہ ہے کہ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، کچھ 24 گھنٹے سے کچھ تھوڑے وقت زیادہ گزرا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی، ان کیمرہ بریفنگ تھی، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر ایک سٹانس لینا چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام ہوم، اور گھر سے شروع کرنا چاہیے ہمیں تمام تر معاملہ. یہ بات فلسطین کی تو ہم مذمت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو نسل کشی ہو رہی ہے، اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف جو جارحیت جو اپنائی جا رہی ہے، جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی تو مذمت ہے، یا جو ان کے اتحادی ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے خلاف بھی مذمت ہے. لیکن ہم گھر سے کیوں نہ شروع کریں؟ دہشت گردی کے شکار تو ہم خود